السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں وائس آف گلشن۔ کینسر کی 12 ابتدائی علامات جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ کو کینسر ہے؟ اگر کوئی یہ سوال پوچھے تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ یقیناً یہی کہ ہم کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو یہ بتا سکیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 70 سے 80% افراد کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی اہم علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کینسر کا مرض مختلف علامات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جسے اکثر افراد نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جانیں اور نیچے درج غیر معمولی تبدیلیوں پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جلد میں تبدیلی، جلد میں کوئی نیا نشان یا اس کی ساخت یا رنگ میں تبدیلی جلد کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، مگر ایسا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا کر جلد چیک کروائیں، جو کینسر کے ہونے یا نہ ہونے کا تعین کر سکے گا۔ ہر وقت کھانسی، اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو اس بات کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کہ مسلسل کھانسی کینسر کی علامات ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دمہ معدے میں تیزابیت یا کسی انفیکشن کا نتیجہ ہو سکتی ہے، تاہم اگر یہ چند دنوں میں ختم نہیں ہوتی یا کھانسی کے ساتھ خون آنے لگتا ہے، خصوصاً اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پیٹ پھولنا، اگر تو پیٹ پھول جاتا ہے یا کسی گیس کی شکایت ہے تو یہ غذا یا تناؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر اس میں بہتری نہیں آتی یا آپ کو تھکاوٹ، وزن میں کمی یا کمر درد کی شکایت بلاحق ہو جائے تو اس کا معائنہ کروانا چاہیے، خصوصاً خواتین کو، کیونکہ یہ کینسر کی علامات ہو سکتی ہے۔ پیشاب کے دوران مسائل، عمر بڑھنے کے ساتھ بیشتر مردوں کو پیشاب کے دوران مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جسے ہم بہت زیادہ واش روم کے چکر لگانا، کپڑوں میں نکل جانا یا دیگر عام طور پر مثانے کی خرابی ہوتی ہے، مگر یہ مثانے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ڈاکٹر ہی ٹیسٹ کے بعد بتا سکتا ہے۔ منہ میں چھالے یا درد، منہ میں چھالے اگر ٹھیک ہو جائیں تو پریشانی کی بات نہیں، اور نہ ہی دانت کا درد قابل فکر ہوتا ہے، مگر جب یہ چھالے ٹھیک نہ ہوں یا درد جم کر رہ جائے، مسوروں یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن جائیں یا جبڑوں کے قریب سوجن یا بے حسی محسوس ہو، تو یہ منہ کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جو مرد سگریٹ نوشی یا تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، ان میں اس کینسر کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے۔ فضلے میں خون آنا، واش روم میں فضلے کے اخراج کے دوران خون نظر آئے تو اچھا خیال تو یہی ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، جو کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے، مگر آنتوں کے کینسر کا امکان بھی ہوتا ہے۔ پیشاب میں خون آنا پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم یہ گردے یا مثانے کے کینسر کی علامت بھی ہے۔ معدے میں درد یا متلی، اگر آپ کے معدے میں مسلسل درد رہتا ہے یا ہر وقت متلی کا احساس ہوتا ہے تو یہ غذائی نالی کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، مگر خون اور لبلبے کے کینسر کی صورت میں بھی یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ چیزیں نگلنے میں مشکل، نزلہ، زکام، معدے میں تیزابیت یا ادویات کے استعمال کے نتیجے میں چیزیں نگلنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر صورتحال وقت کے ساتھ یا ادویات کے استعمال سے بہتر نہیں ہوتی تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ چیزیں نگلنے میں مشکل گلے کے کینسر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، یا یہ منہ اور معدے کے درمیان نالی کا سرطان بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر بخار یا انفیکشن کا شکار رہنا، اگر آپ صحت مند ہیں مگر پھر بھی اکثر بخار رہتا ہے تو یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کینسر کے ابتدا میں جسم میں خون کے سفید خلیات کی تعداد میں نمایاں ہو جاتا ہے،
جس کے نتیجے میں جسم کی انفیکشن کے خلاف لڑنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ جسمانی وزن میں کمی۔ یقیناً ہر کوئی جسمانی وزن میں کمی کا خواہش مند ہوتا ہے، جس کے لیے غذا یا ورزش کی ترجیح دی جاتی ہے، مگر جب یہ بغیر کسی کوشش اور وجہ کے ہونے لگے، خاص طور پر اگر 10 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے تو یہ عام چیز نہیں ہوتا۔ ایسے امکانات ہیں کہ یہ لبلبے، معدے یا پھیپھڑے کے کینسر کی پہلی علامات ہو سکتی ہے۔ مسلسل تھکاوٹ۔ ہر ایک کو جسمانی تھکاوٹ میں کبھی نہ کبھی سامنا ہوتا ہے، تاہم اگر ایسا 1 ماہ تک روزانہ ہو، سانس گھٹنے لگے یا پہلے کبھی نہ ہو تو یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے۔ خون کا کینسر ہر وقت تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اکثر کینسر نہیں بھی ہوتا، مگر ڈاکٹر سے معائنہ کروا لینا چاہیے کیونکہ کسی اور مرض کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ خارش۔ اگر آپ کے جسم میں ہر وقت خارش کے نتیجے میں دانے ابھرے رہتے ہیں، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں عام طور پر نہیں ہوتے، جیسے ہاتھ یا انگلیاں وغیرہ، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عام طور پر یہ علامت بھی خون کے کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ اللہ حافظ۔